पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को हम लोगों ने संभाला तो काफ़ी सवालात थे कि हम लोग फ़ीमेल जो हमारी एथलीट्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली उनको हम उस तरीके से रेट नहीं करते जिस तरह हम अपने मेल एथलीट्स को रेट करते हैं। सो हमने आपको वादा किया था कि हम स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड अपनी स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कल्चर क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी जो वुमेन एथलीट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सो आज मेरे साथ DC लाहौर मैडम राफिया हैं। इनको साथ बुलाने का मकसद ये था कि शी हैज़ डन अ लॉट इन हर लाइफ टू अचीव जिधर वो आज हैं, और क्योंकि ये ख़ुद एक ऐसी हमारे साथ एक ऐसा आइकॉन है, हम एक ऐसा फेस है जो हम लोगों के साथ शाना बेशाना काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली लाहौर रीजन में आप लोगों को जितने इश्यूज़ आते हैं वो बहुत कम से कम होते रहे हैं, जिनकी पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैडम राफिया जो है शी इज़ गोइंग टू बी द एम्बेसडर फॉर दिस कैंपेन। और मैडम राफिया के साथ हम मिल के हमारा एक डिसाइड हुआ कि हमें वुमेंस के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग पिंक गेम्स 2023 जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। और इसका मकसद बुनियादी ये है कि हम लोग अपनी वुमेंस को एम्पावर करें। ये टूर्नामेंट जो है वो 7 जून से 10 जून तक होगा, और इसमें जो कैश प्राइजेज़ हैं वो भी आपको बता दें कि 5 मिलियन ऑलमोस्ट जो है वो कैश प्राइज़ हैं वुमेंस के लिए हमारी। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैम आपको देंगी कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं क्या है। लेकिन मैं कुछ नाम इधर लेना चाहूँगा जो हमारी कुछ ऐसी अचीवर्स हैं जो हमारे पंजाब में हमारे पाकिस्तान में हैं। मैडम का मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, सिल्वत सईद साहब है जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं, अमारा शराजी है जो SP मॉडल टाउन है, इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल निगार हैं, इसी तरीके से जी आयशा मलिक है जो जज है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसी हमारी खातून हैं जो हमारा फेस है, जो हमारा मुल्क का जो है आप समझ लें फ़ख्र है। सो बाकी ये जितनी भी गेम्स हैं ये किस तरह होंगी क्या होगी इसकी सारी डिटेल्स आपको मैडम देंगी। मैडम एम्बेसडर है हमारी, जिस तरह मैंने अनाउंस किया। तो मैडम आप प्लीज़ कंटिन्यू करें इसको। नहीं देखिए ऐसी ख़बरें नहीं है। देखिए पंजाब जो ओलंपिक्स है वो फेडरल बॉडी है, वो हमारी जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं है। सो जब नेशनल गेम्स होती हैं तो जो पाकिस्तान ओलंपिक्स है वो अपने जो पंजाब ओलंपिक्स है उनको केटर करती हैं कि जी आप आएँ और हमारे साथ गेम्स में आप लोग हिस्सा करें। और उनके साथ जो रजिस्टर होती हैं, जो एफिलिएशन होती है, जो एसोसिएशंस होती हैं बाकी गेम्स की, वो उनके साथ होती हैं। हमारा उनसे ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली उनको हम लोगों ने केटर ज़रूर किया, उनको हमने स्पॉन्सर ज़रूर किया। और देखिए जहाँ तक नुमाइंदगी की बात रहेगी तो हमें नेशनल गेम्स जो है उससे हमारे पास इनविटेशन आई हुई थी कि हम लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें पंजाब का। तो अब मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो DG साहब हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उनकी इनविटेशन पे स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग हमारा काम ये है कि हम खेलों को फ़रोग दें, तो उसकी वजह से हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और जो हमारे DG साहब हैं वो वहाँ पे गए थे ताकि वो अपनी वहाँ पे अपीयरेंस दे सकें। दे डजंट कम अंडर अस। अगर वो हमारे अंडर आते हैं तो हम उनको चीज़ों को अपने स्पेसिफिकली तरीके से लेके चलते हैं। जो किटें का भी इशू बना है उसमें भी हम लोग उनको बताते हैं कि किट्स जो हैं वो हमें ये वाली चाहिए। आपने देखा होगा कि किट को लेके कभी भी ऐसा इशू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का कभी भी क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अपनी एक टीम है वो जो स्पेसिफिकली इस पे काम करती है और वो हर एक चीज़ को बड़ा ध्यान में रखती है कि किस वजह क्या चीज़ बेहतर और किस तरीके से जाना चाहिए। आई थिंक ये सिलेक्शन सारी उनकी थी, ये उन्हीं की टीम थी जिसने टीम भी सिलेक्ट की है। काफ़ी कंप्लेंट्स भी हैं हमारे पास जिसमें वो ये कह रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि शायद कुछ क्या कहते हैं उनकी कंप्लेंट्स है कि क्या कहते हैं ट्रायल्स वगैरह हुए हैं वो सही तरीके से नहीं हुए। तो देखिए ये कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं सबको सिर्फ ये क्लियर करना चाहूँगा कि इफ़ इट वाज एसोसिएटेड टू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तो हम लोग इस पर बिल्कुल एक्शन लेते, बट क्योंकि ये एक सेपरेट बॉडी है तो वो दे डजंट कम अंडर अस, तो उसमें हमारा ज़्यादा जो है वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। डेलीज़ वगैरह वो इसके पंजाब ओलंपिक्स ने नहीं देनी, क्योंकि आप बलूचिस्तान गए हुए हैं, कोयटा गए हुए हैं, तो आपको वहाँ से जो है मैनेजमेंट है उसने डेलीज़ देनी है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी डेलीज़ हैं जितने भी एथलीट्स के लिए वो वहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी कोयटा से। जितना भी निश्चित ब्लॉक है जिसको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के नाम से जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसमें पार्किंग से रिलेटेड इश्यूज़ हमारे लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ टोटली एक स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है ये जगह स्पेस है।
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جتنی بھی ٹریفک جاتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ دونوں طرف سے جو ہے وہ اوپن کیے ہوئے اپنے گیٹس تاکہ ٹریفک کا فلو رکے نہ. یہ ایک پرائیویٹ آئیڈینٹی ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں بلڈنگس ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں پہ ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کریں, ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ موقع دیں کہ جدھر وہ آ کے اسپورٹس کھیل سکے. اسی لیے ہم نے ابھی کیمپ اناؤنس کیا ہے انڈر 8 اور انڈر 14 کا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو لے کے آ سکیں. آپ کو پتہ ہے 2 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنا بھی ارینا ہے وہ سارا بھرے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اسپورٹس کا جو فروغ ملے, بچوں کو شوق پیدا ہو. جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہے بچے ان سے دور ہیں. آج کل آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئی پیڈز ہیں, فونز ہیں. تو دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگ ایک کلچر کریٹ کریں. اس کلچر کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے جگہ چاہیے جدھر ہم ان کو لے کے جائیں, جدھر ہم ان کو گیمز کھلا سکیں. تو دیکھیں ہمارے آنے سے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم زیادہ تر جو ہمارا رجحان ہے یا جو ہمارا ڈرفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گیمز کروائیں, زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپرچونیٹیز دیں, زیادہ سے زیادہ گراؤنڈوں کو بھریں, تاکہ جتنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچوں کو دور رکھا جائے. اور دیکھیں کوئی بھی بچہ جو اسپورٹس کھیلے گا, ایک تو وہ ہیلدی رہتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کافی چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو کلچر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ کہ یہاں پہ پارکنگ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. وہ جو کچھ قذافی کے پیچھے جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اگر وہ وہاں پہ گاڑی پارک کرتے ہیں تو وہ ہم اس پہ ہم بات کریں گے, جن کا یہ کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے کہ جی اس چیز کو بہتر کیا جا سکے. بہت بڑا ایشو ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمیں کچھ میچز بھی ایشیا کپ کے پاکستان میں مل جائیں گے تو دیٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ انڈیا اور پاکستان میں آپس میں کچھ ایشوز ہیں, ان کو گورنمنٹ لیول تک ہی رہنے دیں, اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک لگی باقی ٹیمیں ہیں ان کو بالکل پاکستان آنا چاہیے اور پاکستان میں آ کے ان کو کھیلنا بھی چاہیے. اور دیکھیں جتنے میچز ہو جائیں ایشیا کپ کے پاکستان میں وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ایک اس سے پاکستان کا جو ایک وہ امیج ہے وہ بہت اچھا کریٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہم لوگوں نے آسٹریلیا کو, نیوزی لینڈ کو, انگلینڈ کو کیٹر کیا. تو اب ہم نہیں چاہتے کہ ایشیا کپ میں ہم ایشوز آنے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو. ہائبرڈ ماڈل پہ اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے, کیونکہ ایشیا کپ اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے پلیئرز نے ابھی تک جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے وہ ساری T20 کرکٹ کھیلی ہے, انہوں نے ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلی. سو جتنی کرکٹ کھیلیں گے اتنا ہم لوگ ورلڈ کپ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. دیکھیں آئی ڈونٹ نو, یہ ڈیٹا ڈریون اب آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو وہ ڈیٹا ڈریون پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا کہتا ہے ہم اس کے اس سے جائیں اور اس میں وہ کافی زیادہ سکسیس بھی ملتی ہے. دیکھیں مار تو پڑ جانا از ناٹ این ایشو, وہ تو بالرز کافی بالرز کو مار پڑتی ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ امپیکٹ بالر ہے یا وہ کیا امپیکٹ بیٹسمین ہے یا نہیں. کافی فیلیئرز آتے ہیں, کہیں پہ آپ رنز کرتے, کہیں پہ آپ رنز نہیں کرتے, کہیں پہ آپ وکٹیں لیتے نہیں لیتے, لیکن کہیں پہ آپ کا کوئی اسپیل ایک ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیم کو فائدہ ہو جائے. سو آئی ڈونٹ نو یہ ڈیٹا ڈریون کیسے چلے گا, لیکن گڈ لک ٹو پاکستان ٹیم اور گڈ لک ٹو آل آف اس کہ اب دیکھیں کہ سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آپ کا جو ایشو ہے یہ بہت جینون ہے, لیکن وین یو کم ٹو اسپورٹس تو وہاں پہ آپ کو میل کوچز بھی ملتے ہیں اور فیمیل کوچز بھی ملتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو موسٹلی ہائرنگ ہو وہ ہماری فیمیل ہو تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل رہیں. بٹ آبویسلی آپ کو پتہ اسپورٹس ہے, جب آپ لوگ کھیلتے ہو تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ان میں یہ آتا رہتا ہے چیزوں کا, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایشوز آتے رہتے ہیں. بٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے میل جو کوچز ہوں وہ کم اور جو ہمارے فیمیل کوچز ہوں وہ زیادہ ہوں تاکہ جو ہمارے بچے وہ زیادہ کمفرٹیبلی کھیل سکیں. جناب وہاب ریاض صاحب, PG اسپورٹس طفیل صاحب, اور اسپیشلی ہماری میڈیا کے جو گیسٹ ہیں, آپ لوگ کے آنے کا بہت شکریہ. میرے لیے بڑی اب شائن بات ہے کہ ہم ایک پہلی دفعہ پنک گیمز کا انعقاد کر رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی جو ہماری ویمن ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے ٹارگیٹڈ ہوگا. اس میں ہم آغاز جو ہے وہ لاہور ڈویژن سے کر رہے ہیں. اس میں ہماری جو نگران حکومت ہے اس کی بھی اسپیشل اس میں ورکنگ ہے کہ اسپورٹس کے اوپر اسپیشلی فوکس ہونا چاہیے. اور اسی کے ہم اب سیکنڈ فیز میں ہیں جہاں ہم نے پہلے رمضان اسپورٹس ایکٹیویٹیز کروائی تھی, اور اس کی اب سیکنڈ ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہے کہ ہم پنک گیمز کا انعقاد کر رہے ہیں. اس میں ہماری اوور 700 سے زائد ایتھلیٹس ہوں گی جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی, اور یہ 4 دن کا ایونٹ ہے جو ہم منعقد کر رہے ہیں نشتر اسپورٹس کمپلیکس کے اندر. یہ ایک کنٹینڈ ایکٹیویٹی ہوگی جس میں ہم نشتر اسپورٹس کمپلیکس کے ڈفرینٹ جو ہماری اسپورٹس فیسلٹیز ہیں آلریڈی ان کے اندر ان 700 ایتھلیٹس کا ہم کروائیں گے مقابلہ. 7 ہماری ڈفرینٹ گیمز ہیں جس کے اندر یہ ورکنگ ہو رہی ہوگی. اس میں ایتھلیٹکس ہے, آرچری ہے, باسکٹ بال, کرکٹ ٹیپ بال ہے, ہاکی ہے اور ٹیبل ٹینس. تو یہ 7 ڈفرینٹ گیمز کا الگ الگ ایونٹ ہو رہا ہوگا. فلڈ لائٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر یہ ہم لوگ لیڈ کروائیں گے. ہماری جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں لاہور کی
ادھر سے ہم پول ان کروا رہے ہیں ریسورس کے، جہاں سے ہمارے جو ڈفرینٹ وہاں پہ جو ینگ لاٹ ہے جو سپورٹس میں آلریڈی ہے اور اس کے اندر اور ہم اس کی بہتری کے لیے ورکنگ کروائیں گے. تو ہماری جو وی سی صاحبان ہیں ان کے ساتھ آلریڈی ایک ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی، اور اس میں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو ہماری فیمیل ایتھلیٹس ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی، چاہے وہ پبلک یونیورسٹیز ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے ہمارے پاس یہ پول آئے. اور یہ 4 دن کا ایونٹ ہے، اس کو ہم بہترین طریقے سے جو ہے اس کو اینڈ پہ لے کے آئے. اور اسی کی وجہ سے جس طرح ہم نے پریویسلی ورک آؤٹ کیا تھا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے، اس میں جو کیش پرائزز ہیں ان کو ہائر سائڈ پہ رکھا گیا ہے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آئیں، اور جو اینڈ رزلٹ ہے اس سے ہماری جو ایتھلیٹکس کی موومنٹ ہے، جو اینڈ پہ جو اولمپکس کی ڈریم ہے وہ بھی اچیو ہو سکے. تو اس کا یہ اب فرسٹ فیز میں ہم لوگ پنک گیمز کا انعقاد کر رہے ہیں. اب یہ سیریز آف ایونٹس ہوگی جس کے اندر جو فیمیل فوکسڈ ورکنگ ہوگی. تو اب فرسٹ فیز کے اندر ہم لوگ یہ پنک گیمز کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے ہمارے 3-4 اور ایونٹس ہیں جو ہم نے لائن اپ کیے ہوئے ہیں. اس کی انشاءاللہ ڈیٹیلز جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم مزید شیئر کریں گے بعد میں. اس میں پنک فوٹوگرافی کمپٹیشن ہوگا، یہ بھی فیمیلز کے لیے ہم اسپیشلی کر رہے ہیں تاکہ ایک پروفیشنل جو لاٹ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. اسی طرح ہماری پنک یوتھ کانفرنس کا اس کے اندر ہم کریں جس میں ہم انٹرپرینیورز اور اپنی جو ینگ بزنس کمیونٹی ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کر سکیں اور ان کے لیے ایک بزنس انکیوبیشن کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو مزید ابھار سکیں. اور چوتھا ہمارا ایونٹ جو ہے وہ ہوگا ہمارا پنک آئیکن ایوارڈز کا، یوتھ آئیکن ایوارڈز کے، جس میں ہم ان لوگوں کو ریکگنائز کریں گے، ان فیمیلز کو ریکگنائز کریں گے جنہوں نے اپنے ہر فیلڈ میں بہترین کنٹریبیوشن کیا ہے اور مزید اس ملک کے لیے اور بہتری لا سکتے ہیں اپنے کنٹینیوڈ پروگریشن سے. تو ہماری یہ سیریز آف ایونٹس ہے جس میں ہم یہ ورک ان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو پنک گیمز کا پہلی دفعہ ہسٹری میں انعقاد ہو رہا ہے وہ بینیفیشل ہوگا، اور اینڈ ٹو اینڈ ہماری جو ایتھلیٹکس کی ڈریم ہے اس کی طرف ہم ایک گامزن ہو گئے. انٹر یونیورسٹی ہے بیسیکلی ہمارا، تو ہم اس ینگ لاٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو آگے ہمیں جا کے جو ہے اس میں دیکھیں یونیورسٹیز کالجز میں آلریڈی وہ نیشنل اور پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف لمٹ نہیں کر رہے پروفیشنلز تک، ہم ہر ایک کو اس کے اندر ورکنگ کروا رہے ہیں، اور انٹر یونیورسٹی کے حساب سے ہم لوگ اس کا کر رہے ہیں.